الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام
معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں جنہاں وچ سانوں مل بیٹھن دی توفیق بخشی۔ جس ذات نے سانوں اپنے گھر مل بیٹھن دی توفیق بخشی ہے، اس ذات تے امید ہے کہ ساڈی حاضری قبول بھی ہوئے گی اور ساڈی بخشش دا فیصلہ بھی ہوئے گا۔ گزشتہ جمعہ میں عرض کیتا سی کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ مدینہ منورہ دے چند فضائل اور مدینہ منورہ دی عظمت اس کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی، حاضری ہو گئی۔ دنیا بڑے بڑے شہر نے، پر مکے اور مدینے جیسا شہر کائنات جو اور کوئی نہیں۔ مکہ بھی اعلیٰ اور مدینہ بھی اعلیٰ، یہ دو شہر اللہ نے عظیم ترین شہر بنائے۔ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ، ابراہیم علیہ السلام آپ نے اسماعیل علیہ السلام نو وادی غیر ذی زرع دے اندر چھڑیا، دور جا کے اللہ دے دربار وچ ہاتھ چک کے حضرت ابراہیم نے جڑیاں دعاواں منگیاں، انہاں دعاواں چ اے دعاواں بھی سن کہ اللہ مکے چ اپنیاں برکتاں نازل فرما، اہل مکہ نو تازہ پھل عطا فرما۔ جنیاں دعاواں خلیل نے مکے والیاں واسطے منگیاں، اونیاں دعاواں میرے مصطفیٰ نے مدینہ منورہ والیاں واسطے منگیاں۔ بلکہ حضور نے دعا منگی کہ یا اللہ جنیاں مکہ مکرمہ واسطے، اہل مکہ واسطے ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں منگیاں، برکتاں منگیاں، میں محمد تیرے کولوں مدینہ منورہ والے واسطے ڈبل برکتاں منگنا، دگنا برکتاں منگنا۔ علماء نے ایک بحث کی ہے، فقہاء نے، اہل علم نے، کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟
دونوں طبقات کول بڑے بڑے دلیل نے، مکے والے کول بھی بڑے دلیل نے، جڑے مدینے نو افضل کہتے ہیں انہاں کولو بڑے دلیل۔ جدو حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے حضور مدینہ منورہ والے جا رہے سن، رات سی، خانے کعبے دے سامنے حضور کھڑے ہو گئے۔ جس شہر وچ میرے نبی نے 53 سال گزارے اس، جائے ولادت آبائی شہر، حضور نے بیت اللہ وال منہ کر کے فرمایا کہ بیت اللہ میرا دل نہیں کردا کہ میں تینوں چھڑ جاؤں، میرا دل نہیں کردا کہ میں تیری جدائی برداشت کراں، مجبوری یہ کہ مینوں اس شہر والے رہن نہیں دیندے، بآمر مجبوری میں شہر چھڑ کے جا رہے، شوق نال نہیں جا رہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اوتھے کھڑے ہو کے خالق کائنات دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ اللہ میں او شہر چھڑ کے جا رہے ہیں جڑا مینوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ آواز نہیں آئی؟ میں مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں او شہر چھڑ کے جا رہے ہیں جڑا شہر مینوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ تو اگلے جملے اللہ پھر تو مینوں ایسے شہر بھیج دے جڑا شہر تینوں سب تو زیادہ پسند ہوئے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ اللہ رب کریم، میرے معبود، میرے خالق، میرے مالک، میں وہ شہر چھڑ کے جا رہے ہیں جڑا مینوں سب تو زیادہ پسند ہے، کم از کم اس شہر بھیج دے جڑا تینوں سب تو زیادہ پسند ہوئے۔ آواز آئی سونیا، مک گئی گل، مکہ تیری پسند ہے، مدینہ میری پسند ہے۔ تینوں سب تو زیادہ مکے نال پیار ہے اور مینوں سب تو زیادہ مدینے نال پیار ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ بھائی، اگر تسی سبحان اللہ کہو تو ایک میں جملہ کما بھائی، پیار رب نو مدینے نال ہو بھی کیوں نہ، جدو اللہ نے محمد جیسا نہیں بنایا، اپنی مخلوق وچوں سب تو زیادہ اعلیٰ، افضل، بلند، کامل، اکمل، شانہ والا، بلندیاں والا، عزت والا، کملی والے تو اعلیٰ تے افضل بنایا ہی کوئی نہیں۔ جدو محمد تو افضل کوئی نہیں کہ جڑی تھاں تے میرا نبی ڈیرا لال ہے، اس تھاں تو افضل تھاں بھی تے کوئی نہیں نا۔ فرمایا مینوں سب تو زیادہ مکہ پسند، اللہ فرماتا ہے مینوں سب تو زیادہ مدینہ پسند۔ ایک تو یہ دلیل دین دینے کہ جی اللہ نو سب تو زیادہ مدینے نال پیار۔ دوسری دلیل، حضور جدو مکہ فتح کرن واسطے تشریف لے آئے، آبائی شہر فتح ہو گیا، جتوں مکے والے نے کڑھیا سی، حضور فاتح بن کے دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضور چاہندے مکے رہ جاندے، جس گھر وچوں کو بندہ کسی نو کٹ دے تے دوبارہ وہ گھر مل جائے تے بندہ نہیں نہ چھڑ دا۔ کتنے صحابہ بھی ہجرت کر کے حضور دے نال گئے سی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور عمر دی تے بات ہی کیا ہے نا، سارے صحابہ ہجرت کی تھی چھپ کے
لیکن حضرت عمر نے علل اعلان ہجرت کی تھی. علل اعلان دن دے دوپہر نو مکے کھڑے ہو کے کہنے لگے مت سمجھو عمر لوگ کے چلا گیا ہے, میں جا رہا ہاں, یہ ماں دا دودھ پیتے تو میرا رستہ روک کے دکھاؤ. یہ سبحان اللہ آ جائے تو میں ایک جملہ اور بھی کہہ دینا. آج تک ماں کوئی کافر جمعہ نہیں جڑا عمر دا رستہ روکے. ماں نے جمعہ نہیں نہ جمنا ہے. حضرت عمر بھی ہجرت کر کے گئے, حضرت عثمان بھی ہجرت کر کے گئے, حضرت علی بھی ہجرت کر کے گئے. سینکڑوں صحابہ حضور نال ہجرت کر کے گئے, واپس آئے, اپنے گھر رہ جاندے, اپنی جائیداداں سنبھال لیندے. حضور اپنے جائے ولادت تے رہ جاندے کہ مینوں میرا گھر مل گیا ہے. بلکہ کچھ انصار مدینہ نے اس اظہار بھی کیتا سی اس خدشے دا کہ ہو سکتا ہے ہن حضور مدینے نہ آن, اپنے شہر رہ جان. حضور نے صد مار کے فرمایا میں لجپال نبی ہاں, پریشان نہیں ہونا, تواڈے نال آیا تے تواڈے نال جاواں گا, اور قیامت تک میں تواڈے نال مدینے رواں گا. مکے دی بڑی عظمت, مکے دی بڑی شان, مکے دا بڑا مقام ہے. دو جملے دی گل مکا دئیے. مکہ کائنات نو پاک کر دے, جڑا کائنات نو پاک کرے انہوں مکہ کہندے نے, بیت اللہ کہندے نے, اور جڑا بیت اللہ نو پاک کرے انہوں محمد کہندے نے. 360 بت حضور نے توڑ کے باہر کڑ کے مارے سن. مکہ بھی افضل, مدینہ بھی افضل. مکہ بھی شان والا, مدینہ بھی شان والا. صحابہ کرام ہجرت کر کے جدو مدینے پہنچے تھے, اکثر صحابہ مہاجرین بیمار ہو گئے. ایک تے ماحول بدل گیا, دوسرا کچھ جدائی دے اندر پریشانی, اداسی وچ بھی صحابہ نو بخار ہو گئے. ظاہر اپنا وطن یاد آوے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرت بلال, دیگر صحابہ بخار ہو گئے. تواڈی تے میری تے ہر حلالی دی ماں, ہولی ہولی بولے آج حالات ٹھیک نہیں. تواڈی میری اور ہر حلالی ہر مومن دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے حضور کے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اے صحابہ کرام نو اپنا بڑا آبائی شہر یاد آ رہا ہے, مکہ یاد آ رہا ہے, بخار بھی ہو گیا ہے, بیمار بھی ہو گئے نے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی, اللہم حبب الینا المدینہ, اللہ اینا دے دل ساڑھے دلان دے اندر مدینے دی محبت پا. اور حضور نے فرمایا کہ مدینے دی مٹی میں شفائے, مدینے دی خاک میں شفائے. یہ جملہ ہے نا, خاک شفا. فیصل آباد دی مٹی تے ماشاءاللہ اڑ جائے تے پھر بیماری بیماری, راتی اڑی نہیں. ستھرا پنجاب سامنے آ گیا, لیکن مدینے دی مٹی. صحابہ غزوے تو واپس آ رہے سی, مٹی گھٹا اڑ رہا سی, گھوڑے سواریاں اونٹ جدو چل دے تو ظاہر ہے کچی زمین مٹی اڑ رہی سی. صحابہ کرام نے اپنے نک منہ لپیٹے ہوئے, منہ تے کپڑا لپیٹے ہوئے. حضور نے ویکھا فرمایا کھول دیو اپنے منہ, مدینے دی مٹی چ بیماری نہیں شفائے, وبا نہیں شفائے. یہ کوئی مدینے شہر دا اپنا کمال ہے. سنو لوگو, میرا اور میرے اکابرین دا عقیدہ, میں منبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا, اسی جنوں بھی منے ہیں نا, یہ دی بھی عزت کیتی ہے نا, کیتی حضور دی وجہ تو ہے. اجی جدے نال بھی پیار کیتا ہے نا, کیتا حضور دی وجہ تو ہے. اسی مکے نال بھی پیار کیتا ہے تے حضور دی وجہ تو, مدینے نال بھی پیار کیتا ہے تے حضور دی وجہ تو, صدیق
عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید ابو ہریرہ بلال صحابہ نال پیار کیتا ہے تے حضور دی وجہ تو ازواج مطہرات دی عزت کیتی ہے تے حضور دی وجہ تو بنات رسول دی عزت کیتی ہے حضور دی وجہ تو حتیٰ کہ اسی اوت پہاڑ نال پیار کرنے ہیں تے حضور دی وجہ تو اسی مدینے دیاں کھجورہ نال پیار کرنے ہیں تے حضور دی وجہ تو اسی مدینے دے در و دیوار نال پیار کرنے ہیں تے حضور دی وجہ تو کرنے ہیں ذاتی طور تے نہیں جدی نسبت حضور نال ہو گئی وہ ساڑی اکھاں دا نور ہو گیا ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں نبی دا سکا چچا ابو لاب رشتے خونی رشتہ چاچا سکا لگ دے اور نبی دا نہیں ہے اسی ابو جال تے لعنت پانے ہیں بلال خونی رشتے دے کچھ نہیں لگ دا حضور دا غلام ہی اسی بلال نو ہر ویلے کر دے سلام ہے جو ان کا غلام ہے ہمارا وہ زور سے بولیے بھائی جو ان کا غلام ہے ہمارا وہ آواز نہیں آ رہی ہمارا وہ امام ہے ہماری جان ہے سب صحابہ کو ہمارا سلام ہے ذاتی طور تے اسی اپنی مرضی نال کسے نہیں منے جڑے حضور نو من دے گئے اسی انہوں نے من دے گئے اور جملہ کما جڑے حضور دے پہرے دار ہو گئے اسی انہوں دے پہرے دار ہو گئے تو مدینہ المنورہ ایدی مٹی وچ بھی شفا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید نے خط لکھیا حکم بھیجیا بادشاہ وقت کہ تسی آؤ جناب بغداد چاہ کے تو منو حدیث پڑھاؤ امام مالک نے جواب لکھیا میں تے مدینے دی مٹی ویک کے زندہ رہنا میں مدینے دی مٹی خاک ویک کے زندہ رہنا میں تیری بادشاہ نو کی سمجھا میں صرف ایک فرضی حج کیتا ہے اس تو بعد امام مالک مکے نہیں گئے حج تے نہیں گئے عمرے تے نہیں گئے کسی آکے حضرت جی حج کر رہا ہو حج دا زمانہ ہے عمرہ کر رہا ہو عمرے دا زمانہ ہے بس بھائی فرمایا فرضی حج جڑا سے میں کر لیا ہے اور دل نہیں کردہ کہ دے باہر جاواں تو میں نو موت آ جائے میں نہیں چاہتا کہ مدینے تو باہر موت آوے میرا دل کر دے کہ میں مدینے تو مراں اور جنت البقیع دے اندر میری قبر بن جائے حضور دا ہمسایہ بن کے رواں حضور دا ہمسایہ بڑھ کے اٹھاں مدینہ کوئی عام چیز ہے کوئی پوچھے کی ہے مدینے اسی کہیں گے پوچھو میں کی نہیں ہے مدینے میں 70,000 فرشتہ صبح تو شام میرے محبوب دے روزے تے آکے صلاۃ و سلام پڑھ دے جڑا ایک میری ٹولا ہوں دے پھر قیامت تک کو دیواری نہیں ہوں دی صبح ہور تے شامی ہور صبح ہور تے شامی ہور مدینہ کوئی عام بستی ہے ہر عاشق دے دل دی تمنے کہ اللہ مدینے لے جائے ہر عاشق دے دل دی تمنے کہ اللہ مدینے دیاں بہاراں عطا کر دے وے مدینے دیاں گلیاں نصیب ہو جان مدینے دے بازار نصیب ہو جان مدینے دی مسجد نبوی دے اندر نمازاں نصیب ہو جان ریاض الجنہ دے نفل نصیب ہو جان مواجہ شریف دے سامنے کھلوئیے تے صلاۃ و سلام دیاں تسبیحاں پروئیے ہر بندے دی تمنائیں ہر اہل ایمان دی تمنائیں ہر عاشق دی تمنائیں ایک دیوانہ تے رو کے کہندہ ہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے جلدی مدینے جائے جڑا اور اچھی بولے جلدی مکے جائے مجھ خطا کار
کار سا انسان مدینے میں رہے پڑھ لو سارے مجھ خطا کار سا انسان اللہ توفیق دے گا دعا مانگ لو قبول ہو سکتی ہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے آواز آئے مجھ خطا کار سا انسان مدینے آواز آئے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بندہ پیسیاں نال مدینے نہیں جاندہ بڑا بندہ عہدے تے منصب نال مدینے نہیں جاندہ بندہ نصیبہ نال مدینے جاندہ ہے مجھ خطا کار سا انسان مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وفائیں یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وفائیں زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دا اتنا حیا کر دے سن کہ مدینے دی گلی دے درمیان نہیں سی چل دے مدینے دے دیوار دے نال گھسٹ گھسٹ کے چل دے سن مدینے دے اندر کدی جتی پا کے نہیں چلے حالانکہ شریعت دا کوئی حکم نہیں ہے کسی حدیث وچ نہیں آیا کسی روایت وچ نہیں آیا کسی امام نے نہیں فرمایا نہ اللہ دا حکم ہے کہ مدینے جتیاں پاک نہ جایا کرو امام مالک دسو تسی جتیاں اتار کے کو چل دے ہو فرمایا عشق وکھری کتاب ہے مولوی صاحب تے خطیب صاحب عشق تے وکھری کتاب ہے اے سارا عشق میں صحابہ کو سکھے آئے مقام حدیبیہ دے مقام تے حدیبیہ دے مقام تے حضور نے وضو فرمایا تے وضو والا پانی صحابہ زمین تے نگنی ڈگن دیں دے چہرے تے ملدے نے ہتھاں تے ملدے نے نبی لواب سٹے تے زمین تے نہیں آن دیں دے اے تے کسی کتاب نہیں لکھیا کہ نبی دا وضو زمین تے نہ پانی زمین تے نہ گر جائے چہرے تے ملیا کرو نہیں نہیں کسی کتاب نہیں حکم آیا کوئی شریعت دا رکن نہیں ہے کہ نبی اپنے بال کٹوائے تے سنبھال کے معاویہ نال لے جائے نبی ناخن تراشے تے امیر معاویہ نبی دے ناخن نبی قبر وچ کفن وچ نال لے کے جائے اے عشق کو وکھری کتاب ہے میرے معزز سامعین حضرت امام مالک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ جدو حج تے گئے حج تو فارغ ہوئے تے مدینے ٹر پے جدو مدینے دی سرزمین آئی ہے حضرت سواری تو تھلے اتر آئے نے تے جتیاں اتار کے بغل وچ لے لیاں نے یا اللہ جڑے زور نہ سبحان لکن انہاں نو بھی مدینے دیا بہاراں انج محبت نہ رتا فرمائے کسی آکے حضرت جی نکیلے پتھر نے پیرا بلا پا ہو جان گے کنڈے لگ جان گے
کنکر لگ جان گے سڑکاں بڑیاں کوئی نہیں نرم و نازک توڑے پیر نے تسی ننگے پیری کیوں پہ چل دے ہو حضرت میاں محمد بخش ترجمہ کر دینے ہو کہندنے کنڈے سخت بولو بولو یار کنڈے سخت گلاباں والے تے دور ویک نہ ڈریے چوباں سہیے رت چوائیے تے چول پھلاں دے بھریے تے مولانا کوثر نیازی بول اٹھیا نازاں ہے جس پہ حسن نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے نازاں ہے جس پہ حسن نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اگے کی کہندے نے اے راہ روان شوق بولو یار بولو اے راہ روان شوق ذرا سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے اگر سبحان اللہ دی چھل آوے تو اگلی پھر میں گرا لا دینا کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کوئی وہابی کوئی حیاتی کوئی مماتی ہر کوئی اپنا مسلک گھر وچ رکھے ہو نہ گر عشق مصطفیٰ ہو نہ گر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے ہن بولو غلامی رسول میں موت بھی میرا خالے تنوں مدینے دی موت پسند نہیں آ رہی ورنہ آنکھو چاہ غلامی رسول میں ماشاءاللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہو نہ گر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ نہیں چھوڑ دے ایک رات خواب آئے تے خواب وچ حضور آئے نے تے حضرت امام مالک فرماندے نے چلو حضور کو پوچھ لواں میری زندگی دے کتنے ڈنگ باقی نے کچھ 5-4 مہینے ہیں تے میں کعبہ ویکھاواں چکر لا آواں حجر اسود دے بوسے لے آواں حجر اسود دی بوسے لے آواں صفا مروہ دی دوڑ لاواں مقام ابراہیم تے نفل پڑھاواں حضور نو خواب وچ پوچھدے نے آقا میری زندگی دے کتنے دن ڈنگ باقی نے حضور نے انج اشارہ فرمایا 5 انگلاں دا اشارہ فرمایا تے حضور ٹر گئے آنکھ کھل گئی پریشان نے انہاں 5 تو مراد 5 دن نے 5 ہفتے نے 5 مہینے نے 5 سال نے کوئی سمجھ نہیں آئی حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ خواباں دی تعبیر دے بڑے ماہر سن اچھا بھی خواب آوے نا بندے نو تے ہر بندے نہ سنایا کرو تے ہر بندے کو تعبیر نہ پوچھیا کرو کیونکہ جویں تعبیر کو دس دے نا خواب دی تعبیر پھر انجی ہو جاندہ جے کسی صاحب علم کو لے جا کے خواب دی تعبیر پوچھیا کرو ہر نتو خیرن نہ پوچھیا کرو ہر عالم بھی خواب دی تعبیر نہیں دس سکتا ایک الگ فن ہے الگ علم ہے اور یوسف علیہ السلام دے نال جیلے جڑے 2 بندے سن انہیں ایک نے آکھے جی میں نو خواب آیا ہے
کہ میں انگور نچوڑ رہے ہیں اور شراب کڑ کے اپنے بادشاہ نو پلا رہے ہیں. دوجے آکھے جی میرے منو خواب آیا میرے سر تے ٹوکرا ہے روٹیاں دا, میں جا رہے ہیں تے پرندے اتو روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام فرمایا بھی ایک خواب دی پہلے تقریر کیتی, پہلے توحید بیان کیتی, اللہ دی توحید بیان کیتی. وہ توحید بیان کرنے تو بعد کہنے لگے گل سنو بھائی, جڑا کہندا ہے میں شراب نچوڑ رہے ہیں انگور نچوڑ رہے ہیں وہ دی رہائی ہو جائے گی, وہ اپنے عہدے تے بحال ہو جائے گا. تو جڑا کہندا ہے نا کہ میں روٹیاں لے کے جا رہے ہیں تے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, انہوں پھانسی ہو جائے گی. وہ پتہ کی کہنے لگے ایسا نو خواب شاب کوئی نہیں آیا, اچھی تے ہمیں تو گپ ماری ہے. تے یوسف مسکرا کے فرمان لگے تسی گپ ماری ہے تے جو میرے منہ جو نکلے ان ہو کے رہنا جے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, ہن جو میں آکھیا انجی ہونا جے. لے پترو مذاق یہ دا مانے علماء تے انبیاء علی المذاق سجدہ نہیں, اللہ والے علی المذاق نہیں کریدا, اللہ والے دی الگ دنیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے شاگرد بھیجیا تے فرمان لگے میرا نانا لوی ایتھے تے بندے نو خواب آوے نہ آوے چوڑے ہو کے دستے نے, تاکہ لوگ میرے ہاتھ تے بیعت کرن تے میرے ہاتھ چومن تے نالے نظرانے شریف. میں گرمیوں جو واسط پٹکائیے میری یہ بھی تو کوئی پیسہ نہیں پاندا کیونکہ میں شبیر ہاں پیر نہیں, میرا نام نہیں لینا. انہیں جا کے حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جا کے آ کے حضرت ایک بندے نو خواب آیا انج دا, فرمایا کنوں آیا ہے؟ انہیں کہا جی انہیں روکیا میں نام نہیں لینا. فرمایا تو نام نہیں دسنا میں خواب نہیں دسنا. انہیں آ کے دستے حضرت جی امام صاحب کہتے ہیں نام دسو. فرمایا مجبوری ہے جا دس دے. انہیں کہا جی امام مالک نو آیا ہے. امام محمد مسکرا کے فرمان لگے مینوں بھی پتا سی اس دھرتی تے ایہو جہا خواب مدینے دے امام مالک نو ہی آ سکتا ہے. اللہ کرے سانو بھی سونے سونے خواب آیا کرم. انہاں کہ جی 5 دن تو مراد نہ 5 ہفتے نہ 5 دن نہ 5 سال. حضور ہیں جی اشارہ کر کے گئے نے امام مالک میرے کولوں نہ پوچھ, سورۃ لقمان دی آخری آیت پڑھ, 5 چیزاں دا علم اللہ دے بغیر کسے کو نہیں. انہاں وچ ایک اے چیز بھی ہے کہ موت کدوں تے کتھے آئے گی کون جان دے. بولو یار کون جان دے؟ اللہ جان دے, اللہ جان دے. اللہ نے پھر مدینے والے سرکار آمنہ دے لال دا ادب تے احترام بھی بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والیو خبردار گل غور نال سن لو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازاں میرے محمد دی آواز تو پست رکھیا کرو, میرے نبی دے سامنے اچھی نہ بولیا کرو. جویں لوکی ایک دوجے نوں واجاں مار دے نے ایویں میرے نبی نوں نہ لے کے بھی واج نہیں مارنی. اگر بے ادبی ہو گئی تے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تاڑے سارے عمال ضائع ہو جان گے تے تنو شعور بھی نہیں ہوئے گا. اے میرے محمد دا ادب تے احترام ہے. مدینے والے دا بھی احترام کر, مدینے دا بھی احترام کر. ایک اللہ والا چنگا بھلا بندہ مدینے گیا, دکان تو دہی خریدی, کھان لگا تے کہندا کھٹی ہے. راتی خواب حضور ملے, فرمایا چھیتی کر مدینہ چھڑ دے, جنوں میری دہی پسند نہیں مینوں وہ بندہ ہی پسند نہیں. نکل جا مدینے سے باہر. ہن جے تسی ناراض نہ ہو تے گل کراں, جے ہو بھی جاؤ تا بھی کرنی تے میں ہے.
جڑا مدینے دی دہی نو کھٹا کوے انہوں مدینے چو کڑ دیتا جاندے. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ رہے ہیں. بڑی کسی اور مارکیٹ چے آئی مدینے دے بازار تے مدینے دے سٹور وچے جڑی مدینے دی دکان تے دہی پئی ہے یہ او دا حیا ضروری ہے تے جڑے کول ستے پہنے. آواز نہیں آئی یار, آواز نہیں آئی. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. جے پڑھ لو تے نعت نبی دی ایمان تازہ ہو جائے گا. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جایاں تیرے غم خار رہتے ہیں. مدینہ ہے مدینے ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ. مدینے ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ. یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں. یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. اگر سبحان اللہ دی چھل آوے بڑی وڈی گل آوے پھر کہو مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. اللہ جڑا اچھی بولے خدا جلدی مدینے دی زیارت عطا کرے. دیس عرب وال جاندیا رہیا تے مینوں لے جا نال مدینے. دیس عرب دے وال جاندیا رہیا مینوں لے چل نال مدینے. میں بھی ویکھ لواں او نگری جتے وسدے یار نگینے. جس دھرتی تے رحمت والے سدا کھلے رہن خزینے. آدم میں بھی اس خاک نو چما جتے لائے قدم نبی نے. آدم میں بھی اس خاک نو چما. آواز نہیں آ رہی یار میں چھڑ دینی تقریر رہتے. پھر آدم میں بھی اس خاک نو چما. آدم میں بھی اس خاک نو چما جتے لائے قدم نبی نے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ قسمہ چارے ای مدینے مکے دیاں میں نے اس عمل والے شہر دی قسمیں. اللہ ذرا وضاحت کر تو قسمہ کیوں چاہیاں نے. اللہ فرماتا ہے اس وقت نہیں چاہیاں کہ بیت اللہ ہے, اس وقت نہیں چاہیاں قسمہ کہ حجر اسود ہے. فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت سمجھنا قرآن دا مزاج. میں نے انجھے لگتا ہے اللہ فرما رہے ہیں وانت
والضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماذا قلب بشر دی اکھیاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا مزدمل دی چادر والیا مدثر دے کمبل والیا ختم نبوت دے تاج والیا عرشاں دے معراج والیا وانتا ابو جال اینڈ کمپنی اے حضور نو مختلف قسم دے سوال کردے رہندے سی کدی کہندے سی میرے ہاتھ وچ کی ہے کدی کہندے سی درخت چل کے قدمہ چ آ جائے کدی کہندے سی چند ٹوٹے ہو جائے ایک دن ابو جال اینڈ کمپنی کہنے لگی انج کرو جی محمد صلی اللہ آواز نہیں آئی یار آواز نہیں آئی یار ذرا جھوم کے کہہ دو صلی اللہ بھائی میری رعایت نہ کرو حضور کا نام آئے تو عاشق مومن پر فرض ہے واجب ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خدا کی قسم مجھے وقت کی قلت کا خیال نہ ہو یوں ہی کہتا رہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہنے لگا ابو جال اگر تو سچا ہے مان لیں گے تمہیں اپنے رب سے کہو آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے ہمیں ہلاک کر دے کیڑا ابو جال بے وقوف سی جدو پتھر بسن گے تو مر جائیں گا تو رہنا ہی نہیں مننے گا کدو تا مننا گا ساڑھے تے پتھر برسن حضور نے کہا یا اللہ میں تے ہاں رحمت للعالمین میں تے بد دعا کردہ نہیں پر انہاں نے شرط رکھ دیتی ہے سوٹ انہاں تے پتھر سوٹ انہاں تے پتھر تے کر برباد انہاں نو اللہ فرماندے نے سونے ہرگز نہیں چپ کر جاؤ خدا دی قسم 26 سال میں نے ہو گئے نا جمعہ پڑھا دیا سبحان اللہ مانگ مانگ کے میں بابا ہو گیا تواڈے منہ چوں نہیں نکلے وہ کدی آپ ہی کہہ چھڑی کرو میرے محبوب ہرگز نہیں میں تیرے آنکھیں بھی انہاں تے پتھر نہیں برسانے ربا کیوں میں تیرا نبی نہیں نبی ہیں محبوب نہیں محبوب ہیں پیارا نہیں پیارا میرے ہاتھ نال چند ٹوٹے نہیں کردہ ماں امام الانبیاء نہیں بنایا ہے خلاصہ کائنات نہیں بنایا ہے میں نے تو قرآن نہیں دیتا کی دیتا ہے پھر مان میری سوٹے نہ تے پتھر ستیا ناس کر دے اللہ فرمانے سونیاں سوٹتے دیاں پر وَأَنْتَ فِيهِمْ تو بھی ہوئے تے عذاب بھی ہوئے گل بندی نہیں تو اینا دے وچ ہوئے تے میں عذاب بھیجاں میں کچھ کہنا چاہنا جدو تک محمد وچ مکے دے روے اللہ کہندہ ہے میں تیری وجہ تو وَأَنْتَ فِيهِمْ میں تیری وجہ تو عذاب نہیں بھیجنا کیونکہ تو جو اینا دے وچے اللہ تے نبی کافران دے ویچو وے تے خدا کافران تے عذاب نہیں بھیجدا تو جدو نبی ستا مومنہ دے ویچو ہوئے نہ بولو خدا تو نہ پہ بلائے گا نبی ستا ہی مومنہ دے ویچو دے اور مومن بھی عام نہیں خدا کی قدم صدیق سے بڑا مومن مانے نہیں جننا صدیق سے بڑا صدیق امت میں اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر صدیق مومن نہیں پھر کوئی مومن بھی مومن نہیں صدیق مومن نہیں ہے عمر مومن نہیں ہے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سونیا میں تاں قسمہ چکیاں نے کہ تورے نائے تیرے قدم لگ گئے نے میں تیری وجہ تو قسمہ چکیاں نے اچھا نبی قدم رکھ کے چلا جائے او تے قرآن بن جاندے تے جڑے حجرت قیامت تک نبی سو جائے کیا کہنے اس مدینے دے کیا کہنے اس شہر مدینے دے اسی تے دعاواں کرنے آئے ایک بار بلا مولا
یا اللہ جڑا اچھی بولے نو فالج نہ ہوئے، کینسر نہ ہوئے، شوگر نہ ہوئے، اے دی زبان تے کوئی شرکیہ کلمہ نہ آوے، اے دے سینے تے دی اولاد دے سینے قرآن نہ روشن ہو جان۔ ایک بار بلا مولا پھر جان نکل جاوے، دربار دے بوہے تے پھر جان گل سنو گل سنو گل سنو، اللہ تنو سلامت رکھیں۔ آخری بندے تو لے کے ایس میرے بھائی تک جننے میرے سمیت نے اسی دعا کرنے ہیں، یا اللہ سنو اوتھے ہی موت دے جتے سانے محبوب نو آئیے، حضور دے بوئے تے مر جائیے۔ میں اپنے جمعے دے اجتماع وچ ایک چیلنج کرن لگا، مرزا غلام قادیانی دے منن والے انو آؤ میدان سجاؤ، آ جاؤ دھوبی گھاٹ، آ جاؤ مینار پاکستان، آ جاؤ کراچی، آ جاؤ جتھے دل کرے سن بلاؤ، اسی بھی آ جاؤں گے تے تسی بھی آ جاؤ۔ میں دعا کرانگا، قاری نعیم صاحب دعا کرانگے، میں آمین کہانگا، میں دعا کرانگا، قاری رفیق صاحب آمین کہنگے، حاجی شہباز صاحب آمین کہنگے، اسی دعا کرانگے، ہر مومن کہے گا آمین، تے میں دعا کری کرانگا، یا اللہ اوتھے ہی موت دے جتے ساڑے نبی دا ڈیرا ہے، اچھی آمین کہو جی میں وہابی کہندے نے، اللہ اوتھے ہی موت دے جتے ساڑے نبی دا ڈیرا ہے، جتے ساڑے حضور دی وفات ہوئی ہے، سانو اوتھے ہی موت آوے، تسی سارے آمین کہو گے۔ میں کہو قادیانی ہو، تسی بھی دعا منگو کہ جتے توڑا مویا ہے، جتے توڑا مویا ہے تو انو اوتھے ہی موت آوے، کہنے گے مولوی جی کوئی اور گل کر، اے سودا ساڑھنوں پسند نہیں، کیوں ساڑھا چنگی جگہ تے مریا ہی نہیں۔ ان کون دعا منگے لیٹرین وچ موت آوے؟ واہ واہ، جتھے نبی دی موت ہوندی ہے نا، مسئلہ ہے دفین اوتھے ہوندی ہے، قبر اوتھے بڑھدی ہے، ظالمو مویا لیٹرین چے تے دفن قادیانے چے کتے اوتھے دب دے نا۔ اور ساڑھا نبی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہن بولو ایک بار بلا مولا، یا اللہ جڑا اچھی بولے میرے نال اس سال جائے، ایک بار بلا ماشاءاللہ۔ اللہ قاری شفیق صاحب تنہوں اور صحت عطا فرمائے، تنہوں ویک کے بڑی خوشی ہو جاندی ہے۔ ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے، دربار دے بوہے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسل، کیوں کوئی اچھی نہ دم مارے، میرے یار دے بوہے تے ایک بار بلا مولا سرکار دے۔ ہندوستان دے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے کہندے نے، میں گیا مدینے، میں گوشت کھا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا، میں ہڈیاں سٹیاں، میں دیکھے کوئی چھوٹا جیا بچہ ننگے پیری پھٹیا قمیص، وہ ہڈی چوکے چوسن لگ پہ، میں دوسری سٹی انہیں دوسری چوکی، میں پھل چھلکے سٹے انہیں پھل بھی چوکے چھلکے چوسن لگ پہ۔
مینوں بڑا احساس ہویا ترس ہویا مدینے دے اندر کوئی سڑیاں جھوٹیاں ہڈیاں چوسے میں بچے نو چکی اپنی گود وچ بٹھا کے آکھیا بیٹا ابو کتے ہی کہن لگے فوت ہو گیا امی کتے فوت ہو گئی اے کی کرنے کہن لگے جی کنے دنہ دا بھکھا تے پیاسا وا میں کہا چلو حاجی صاحب ہڈیاں سٹڑ گئے میں چوس کے گزارا کر لانگا ذرا تسلی ہو جائے گی اکھیاں چوں آنسو آ گئے تے کہنے بیٹا چل تینوں ہندوستان لے جاواں مکان بھی دیاں گا انعام بھی دیاں گا تے تینوں اچھی شان بھی دیاں گا اچھی تعلیم بھی دیاں گا تیری عزت رسپیکٹ بھی کراں گا لوکاں نو کہاں گا مدینے چو آیا ہے رہائش بھی اچھی کھانا بھی اچھا لباس بھی اچھا مقام بھی اچھا تعلیم بھی اچھی بچہ سندا رہا کہنے لگا چل میرے نال وہ کہنے بچے نے چھلانگ ماری میری گود چو دور ہو کے کہنے لگا بابا جی ایک گل دس مان لیا ہوتے ہندوستان ہے ملے گا اچھا مکان ہے نالے اچھی شان ہے میرا بڑا بنے گا مقام ہے تعلیم بھی مینوں ملے گی لباس بھی مینوں ملے گا مان لیا ہوتے سب کچھ ہے پر اے ساوے روزے والا بھی ہوتے ہے اے سبز گنبد والا بھی ہوتے ہے حضرت کہنے میں رو کے کیا بیٹا جے او اوتے ہندہ سی ایتھے کی لینانا سی محمد بھی ایکو یہی تے مدینہ منورہ بھی ایکو یہی گتے دے مدینے نہ بنایا کر اللہ لے جائے میں 2008 میں جدو پہلی مرتبہ گیا تھا نا بھائی اسماعیل صاحب مرحوم میرے نال سن تو مسجد باب فات دی طرف سے داخل ہوئے تھے باب فات دور ہے تے دوسرے کنارے تے باب بقی ہے باب جبریل ہے حضور دا روضہ ہے ہن بندہ جدو اتھے جاندہ ہے تے بڑا تجسس ہوندہ ہے کہ بیار پہلی دفعہ جو آئے ہیں حضور دا روضہ کتے ہوئے گنبد خضرہ کتے تو میں نے کہنے لگے جی کسی کو پوچھ لئیے اور میں کیا ایتھوں ہی پوچھنا ہے تو پھر انہا خرچہ کرن دی کری لوڑ ہے اے شہر ہووے اے مسیت ہووے جتو حضور لب جاندے نے ویسے آپس ہی بیٹھے ہیں نبی بھی مسیتوں لب دے علی بھی مسیتوں لب دے اگے اگے ہو جا رہے تھی پیچھے پیچھے میں شاعر تو نہیں نا فی البدی میں پہلے بھی کئی دفعہ سنایا عنوان دے مطابق چلو میری زبان تے آیا اسماعیل صاحب تیز تیز جا رہے سی میں کیا آہستہ آہستہ چل ٹائم بھی ہو گیا ہے تے آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں آہستہ آہستہ چل کوئے یار میں کیوں تو آ گیا ہے محمد کے دربار میں تو آ گیا ہے محمد کے دربار میں دنیا کی پرفریب بہاروں کو کیا کروں ستایا ہوا خزاں کا آیا بہار میں چل دے اچانک میری کھبے پاسے نظر پئی تے لکھیا سی باب ابی بکر ہولی بولنا حالات ٹھیک نہیں میں سنے جڑا ابو بکر دا نام لوے وہ شہید ہو جاندہ ہے ویسے حالات انج دے ہی نہیں مذاق نہیں میں کرتا حالات ویسے آج کل انج دے ہی نہیں ساڑھے بزرگ نے ہزاراں طالب علم حدیث پڑھ دے سے انہوں کو مولانا شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ
4 سدہ والے، انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب دی حمایت کیتی ہے بھی انہوں نے اچھا کام کیتا ہے، ایران اسرائیل تے امریکہ دی جنگ وچ انہوں نے اچھا کردار ادا کیتا ہے، وہ فیلڈ مارشل دی تعریف کرن دے بدلے انہوں نے شہید کر دیتا گیا۔ یہ حالات ہے تے جے بندہ عاصم منیر صاحب دی تعریف کرے تے لوگ کی مار دیندے نے، تے پھر صدیق تے صدیق ہے نا۔ باب ابی بکر، میں نے کہا اسماعیل صاحب واپس آؤ، کہا کیا ہوا؟ میں کہا حضور مل گئے۔ انہوں نے کہا جی کس تھے؟ میں کہا او پڑھ، کہنے لگے تھے ابو بکر دا نام ہے۔ میں کہا بابا جی میں تے ایو پڑھیا ہے بے ابو ہے جی تو حضور لب جاندے نے۔ نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حضور مل جاتے ہیں۔ اسی ہیں جو موڑے تے سدھے حضور دے روضے تھے، درود شریف پڑھیا، صلاۃ و سلام پڑھیا، اللہ پاک نے توفیق دیتی تے میں دیکھے حضور دے نام دے نال 2 نام سی، میں پر اوتھے کیا واہ کیا کہنے ابو بکر و عمر کے جو سوئے ہوئے ہیں پہلوے سرکار میں، نبی کے دربار میں کھڑا ہوں، نظر میں جنت نئی نئی ہے، نبی کے دربار میں کھڑا ہوں، نظر میں جنت نئی نئی ہے، چمک رہی ہے کچھ ایسی قسمت کہ جیسے قسمت نئی نئی ہے، جس دن سے ہوش سنبھالا میں نے نبی کو اپنی یادوں میں پایا، مت یوں سمجھیے کہ میری نبی سے میری محبت نئی نئی ہے۔ ٹنڈ کرایا ہویا رمضان دا مہینہ، عصر دا وقت، اسی باہر نکلے، میں جب بابے بکی دی طرف بیٹھیا، اچانک میں انج ویکھیا تے گنبد خضرا۔ یا اللہ جمعہ دا وقت ہے، تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے، یا اللہ جنہیں بندیاں سبحان اللہ آکھیا نا، اے میری طرح انج ویکھن تے انہوں نے بھی اوتھے جا کے حضور دا گنبد نظر آ جائے۔ بس آخری گل میں حضور دے انج کر کے گنبد نو ویکھیا، لطف آیا، مزہ آیا، پہلے سن دے ساں، پہلے پڑھ دے ساں، آج پہلی مرتبہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو، میں ہمیشہ خدا کی نظر میں رہتا ہوں، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔